اور ایک اور بات ہے بڑی آسان سی ہے اور سمجھ میں اور بڑی جس میں مرد عورت سب مبتلا ہیں، وہ غیبت ہے۔ غیبت سے بڑی دنیا دوزخ میں جائے گی۔ یہ عورت بے پردہ ہے، سب اس کو بری نظر۔ آپ کے ہاں تو ابھی تک پردہ ہے، ہمارے ہاں تو عورت نے پردہ اتار دیا تو وہاں پردہ نہ پردہ، بلکہ اب تو پردہ ہونا وہاں عیب بن رہا ہے۔ شکر ہے آپ کے ہاں بھی پردہ ہے۔ ہائے ہائے، آپ کے ماحول میں کوئی عورت بے پرد ہو تو سب اس کو کہتے ہیں بہت بری عورت ہے، بہت بری عورت ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے کہتے بڑا برا آدمی ہے، بڑی بری عورت ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ لیکن غیبت کرنے والوں کو کوئی برا سمجھتا ہی کوئی نہیں، اور سارا ماحول غیبت میں مبتلا ہے۔ آج گھروں میں لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، دفتر میں لڑائیاں، بازار کی لڑائیاں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ صرف زبان کا گندا بول، زبان کا گندا بول۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے زبان نکال کے اپنی زبان پکڑ کے کہا مجھے دیکھو، یوں پکڑا اس انگلی اور اس انگوٹھے سے، یوں پکڑ کر کہا معاذ معاذ، سب سے زیادہ دوزخ میں گرانے والی چیز یہ زبان ہے، یہ زبان، یوں کہا یہ زبان، سب سے زیادہ جو مرد عورت اس امت کے دوزخ میں جائیں گے اس کی وجہ سے جائیں گے، کیونکہ غیبت ہر کوئی کر رہا ہے۔ تسبیح بھی ہاتھ میں، غیبت بھی چل رہی، نفل بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی، تہجد بھی پڑھ رہے، غیبت بھی چل رہی ہے، حج بھی ہو رہا، غیبت بھی ہو رہی، مسجد میں پہلی صف پہ بیٹھ کے غیبت ہو رہی، عورت مصلی پہ بیٹھی اور غیبت کر رہی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ گئے میرے بھائیوں بہنوں اس غلط زبان کا غلط استعمال سے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پڑوس میں عورت ہے، بہت نماز پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، پر زبان کی بڑی تیز ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ہر وقت اس کی زبان چلتی ہے۔ آپ نے کہا لا خیر فیہا، کوئی نیکی نہیں اس کے پاس، وہ سیدھی جہنم میں جائے گی۔ دوسرے شخص نے کہا یا رسول اللہ، فلاں عورت ہے، وہ فرض پورے کرتی ہے، فرض، نفلوں کا اہتمام کوئی نہیں، پر اس کا بول بڑا میٹھا ہے، غیبت کوئی نہیں، چغلی کوئی نہیں، گالی گلوچ کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا اس کو جنت کی بشارت دے دو، وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے جس سے گھر جل گئے ہیں۔ یہ وادی ٹھنڈی ہو کر بھی گرم ہو گئی ہے، پنجاب تو پہلے ہی گرم ہے، وہ گرم ہو کر مزید گرم ہے، اور یہ وادی بھی ٹھنڈی ہو کر اسے آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ آگ صرف اس گلگت میں نہیں لگی، یہ سکردو کے پہاڑوں سے یہ آگ لگنا شروع ہوئی ہے، اور کراچی کے ساحل تک، اور گوادر کے ساحل تک، اور وہ تفتان کے صحرا تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے، سکھر کے صحراؤں میں، الجزائر کے صحراؤں میں، اور نیل کے دریاؤں میں، یہ ساری آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، جس نے ہڈیوں کو جلایا ہے، گوشت کو جلایا ہے۔ چولہے کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، گیس کی آگ لکڑی کو جلاتی ہے، پر ہائے ہائے اس غیبت کی آگ نے ہڈیوں کو جلایا، گوشت کو جلایا، گھر آباد ہو کر اجڑ گئے، مسکراتے چہرے ویران ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، اور محبتیں عداوتوں میں بدل گئیں، اور زندگی موت بن گئی، اور آپس کی الفتیں وہ ماضی کا قصہ بن گئیں، کتابوں کی کہانیاں بن گئیں۔ صرف اس زبان کے غلط بولنے ساری دنیا کو آگ لگاتی۔ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان بہت بڑا تاجر ہے، اس کو پتہ ہے مارکیٹ میں کون آدمی کون سودا خریدتا ہے، سمجھے آپ؟ کوئی چھوٹا موٹا تاجر نہیں، بڑا تاجر ہے، اسے پتہ ہے مارکیٹ میں یہ سودا کون خریدے گا، اسے پتہ ہے نیک عورت بدکاری نہیں کرے گی، نیک آدمی بدکاری نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے جس نے داڑھی رکھی ہے اور وہ سینما دیکھنے نہیں جائے گا، اور وہ زنا نہیں کرے گا، اور وہ سود نہیں لے گا، لیکن اس کو بھی تو پھنسانا ہے، تو اس کو اس کی دعوت ہی نہیں دیتا کہ سود کھا لے، چلو فلم دیکھ لو، چلو بدکاری کرو، چلو رشوت لے لو، اس کی دعوت ہی نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہے اللہ سے ڈر رہا تو لوگوں سے ڈر کے بھی نہیں کرے گا، وہ اس کو یہاں پکڑتا ہے، تو بڑا اچھا ہے، وہ بڑا برا ہے، تو بڑی اچھی عورت ہے، وہ بہت بری عورت ہے،
اب اپنی اچھائی دل میں ڈال ڈال، اوروں کی برائی ڈال، پھر اس کی زبان چلائے گا، پھر وہ غیبت چلے گی، پھر وہ زہر اگلے گی، پھر سانپ کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا جتنا غیبت کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، پھر سانپ میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا اس گندی زبان میں زہر ہوتا ہے، شیر کا پنجہ اتنا نہیں پھاڑتا جتنا یہ 2.5 انچ کی زبان گوشت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ پیٹرول اور گیس کی آگ سے وہ آگ نہیں بھڑکتی جو اس چھوٹی سی زبان سے آگ بھڑکتی ہے۔ شہروں کے شہر جل رہے ہیں اور اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ غیبت، غیبت، گندا بول، گندا بول۔ ہاں، اگر گھروں کو جنت بنانا ہے غیبت چھوڑ دو۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ کیا مطلب؟ اوروں کی برائیاں نہ دیکھو، اپنی برائیاں دیکھتے رہو، دیکھتے رہو۔ اپنی کمیاں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما دے گا اور ساری دنیا تمہیں اچھی نظر آئے گی۔ اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے اور اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دے گا، سارا جہان آپ کو برا نظر آئے گا، اپنی ذات آپ کو بڑی اچھی نظر آئے گی اور بڑی قابل تعریف نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر میں مرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔